إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے رہو، بالکل اس طرح جیسے ہم کسی بڑے کے دربار میں کھڑے ہیں. آپ سن رہے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں، آپ کی طرف نگاہیں نیچی کر کے ادب کے ساتھ صلاۃ و سلام پیش کریں. وہاں ایسی حرکتیں بہت بری ہیں، لوگ ویڈیوگرافی کرتے ہیں، یہ بہت بری حرکتیں. اپنے نبی کے سامنے، اتنی بڑی شخصیت کے سامنے ویڈیوگرافی کرنا، فوٹو اور جعلی میں دیکھنا، آپ کو دیکھنے سے اندر کچھ نہیں دکھے گا. اندر خالی پردہ لگا ہوا ہے، روزہ مبارک نیچے ہے اور خالی وہاں پردہ ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے وہاں. اس لیے وہاں خواہ کی اس طرح کی بے ادبی نہیں کرنا چاہیے. نیچی نگاہیں کر کے ادب کے ساتھ آہستہ آہستہ جلدی نکل جاؤ، کیونکہ وہاں رکنے کا موقع بھی نہیں ملتا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. آہستہ آہستہ. اس کے بعد آقا سے سفارش کی درخواست کرو، اور پھر جن لوگوں نے آپ کو سلام کا کہا ہے، جن کا نام یاد ہے اس کا نام لے کے سلام پیش کرو. نام یاد نہیں ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے بہت سارے لوگوں نے، بھائیوں نے آپ کو سلام پیش کیا ہے، سب کا سلام آپ قبول فرما لیں. اس کے بعد تھوڑے سے آگے ہٹو. تھوڑے آگے ہٹو گے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر سلام پیش کرنا ہے. یہ حضرت ابوبکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص وزیر، آپ کے ساتھ رہنے والے رفیق، آپ کے ساتھی، غار میں آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق. یہ اتنا اونچا اور مبارک گھرانہ ہے کہ ہجرت کی رات میں انتخاب صدیق اکبر کا ہوا ہے. یہی وہ گھرانہ ہے جس کی 4 پشتیں ایک ساتھ اسلام میں. ہجرت کی رات میں اللہ کے نبی کا سر مبارک صدیق کی گود میں ہے، اور وفات کی رات میں اللہ کے نبی کا گھر سر مبارک ابوبکر کی بیٹی صدیقہ کی گود مبارک ہے. ابوبکر صدیق کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے. آقا کہتے تھے، ابوبکر جتنے لوگوں کے احسانات میرے اوپر، جو بھی احسانات تھے، سب کا بدلہ میں چکا ہوں، ما خلا ابا بکری، سوائے ابوبکر کے. ابوبکر کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ اللہ قیامت کے دن دے گا، اللہ قیامت کے دن دے گا. اس کے بعد تھوڑے سے آگے ہٹو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہاں بھی سلام پہنچا دو. حضرت عمر کو سلام پہنچاؤ. السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ. حضرت ابوبکر، السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ ابا بکر الصدیق، جزاک اللہ عن امت محمد خیرا. پھر حضرت عمر کو سلام پہنچاؤ. السلام علیک یا امیر المؤمنین عمر الفاروق الذی اعز اللہ بک الاسلام، جن کے ذریعے اللہ نے اسلام کو عزت دی. کون ہے عمر؟ کتنی بڑی بڑی ہستیاں آرام کر رہی. کہاں پہنچے ہم؟ کس جگہ پہنچے؟ اللہ اکبر. جہاں پہنچ کر جنید اور شبلی لرز جاتے تھے، اس جگہ پر ہم پہنچے ہیں جہاں کانپ اٹھتے تھے. کتنی بڑی ہستیاں ہیں. کون ہے عمر؟ حضرت عمر کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم میں جب اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا. اندر صحابہ بیٹھے تھے. صحابہ نے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے دیکھا کہ یا رسول اللہ عمر ہے. فنظر من خلل الباب، دروازے کی دراڑ سے دیکھا یا رسول اللہ عمر ہے. تو حضرت حمزہ نے کھڑے ہو کر بٹھا دیا ان کو کہ ڈرتا کیوں ہے، بیٹھ جا، کیوں ڈر رہا ہے. پھر حضرت حمزہ نے کھڑے ہو کر دروازہ کھولا. جب دروازہ کھولا اور حضرت عمر اندر آئے، تلوار لٹکی ہوئی، آپ کے ساتھ خباب بن الارت، فاطمہ بنت خطاب کے گھر سے آ رہے ہیں. اندر جیسے داخل ہوئے، اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، حمزہ بھی کھڑے تھے ایک دم کہ آج دیکھتے ہیں کیا نیت لے کر آ رہا ہے. اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر
فاخذ بمجامع قمیصہ، حضرت عمر کی قمیص کا کنارہ پکڑا یا ان کا گریبان پکڑا اور آپ نے کہا اما آن لک یا ابن الخطاب ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، خطاب کے بیٹے وقت نہیں آیا تیرے لیے کہ تو گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت عمر ایک دم جھک گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آن وقت آ چکا۔ ہاتھ میں ہاتھ دیے، مصافحہ کیا اور کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر کے اسلام پر جتنے تھے وہ جو کانپ رہا تھا سب خوش ہو گئے، فکبروا تکبیرۃ، زور سے نعرے تکبیر بلند کیا، اوہو یہ صفا مروہ سب پہاڑیاں گونجنے لگی حضرت عمر کے اسلام پر۔ جبریل امین آ گئے، جبریل نے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے، صحابہ اتنے خوش ہیں؟ تو حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عمر کے اسلام پر یہ سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرت جبریل نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے اسلام پر صرف زمین والے خوشیاں نہیں منا رہے ہیں، لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، عمر کے اسلام پر آسمانوں میں بھی خوشیاں منائی گئی۔ یہ وہ ہستی ہے عمر ابن الخطاب جن کے روزے مبارک پر جا کر ہم سلام پیش کر رہے ہیں۔ سلام پیش کر دیا، باہر نکل جاؤ بقی کے دروازے سے، اللہ کے سامنے رک کر کے دعا مانگو، عبادت کرو۔ بہت اونچی جگہ پر پہنچے، بہت اونچی جگہ پر منت سے، سماجت سے، ادب سے مانگو، در کریم سے سائل کو کیا نہیں ملتا۔ بہت اونچی جگہ اللہ نے پہنچایا ہے، اب اللہ سے خوب دعائیں کرو۔ اس کے علاوہ جنت البقیع ہے، یہ بقیع کا قبرستان ہے جہاں بڑے بڑے لوگ دفن ہیں۔ حضور نے اپنے ہاتھوں سے کتنے لوگوں کو اندر رکھا ہے۔ ایسی مبارک ہستیاں، آپ کی سب بیٹیاں، آپ کی بیویاں، حضرت میمونہ اور خدیجہ کے علاوہ ساری بیویاں اسی جگہ پر مدفون ہیں، خدیجہ کے علاوہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے رشتہ دار، کتنے صحابہ، تقریباً 10,000 صحابہ اور کتنے اولیاء اور بڑے بڑے لوگ۔ دفن ہوگا نہ کہیں ایسا خزانہ ہرگز، دفن ہوگا نہ کہیں ایسا خزانہ ہرگز۔ ایسی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، اس قبرستان کی زیارت کرو، ایصال ثواب کرو ان کے لیے۔ یہ دنیا کے سارے قبرستانوں میں سب سے اونچا قبرستان ہے۔ اس کے علاوہ وہاں کی جو زیارت کی جگہ ہے وہ جگہ بھی لکھی ہوئی ہے، وہاں پر بھی وہ لے جائیں گے، یا آپ اپنی ترتیب بنا کر زیارت کی جگہوں پر بھی جا سکتے ہو۔ احد کا میدان ہے، اسی طرح مسجد قبلتین ہے، مسجد جمعہ ہے، یہ ساری جگہ ہیں جہاں کی زیارت کی جاتی ہے۔ مدینہ منورہ میں رہنے کے زمانے میں مسجد کے اندر 40 نمازوں کا خاص اہتمام کرو۔ 40 نمازیں جو میری مسجد میں پڑھتا ہے، من صلی 40 صلاۃ فی مسجدی ھذا، اس کو 3 پروانے ملتے ہیں، یہ جہنم سے بری ہے، یہ نفاق سے بری ہے، یہ عذاب سے بری ہے۔ جہنم سے بری، عذاب سے بری، نفاق سے بری۔ اس لیے 40 نمازوں کا خاص اہتمام کرنا ہے اور زیادہ وقت مسجد نبوی میں گزرے، اس طرح سے پورے دن گزار لو۔ اب روزے مبارک کی زیارت کیسے کرنا، اکابرین کا مذاق اس میں مختلف رہا ہے، سب کا اپنا اپنا ذوق ہے۔ بعض بزرگ ایسے تھے جو روزانہ جاتے تھے، دن میں 2 دفعہ۔ بعض اکابرین ایسے گزرے ہیں جو پہلی دفعہ گئے اور لاسٹ میں گئے۔ حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، اپنے آپ کو وہاں لے جانا اچھا نہیں لگتا ہے، اتنی مبارک جگہ میں کیسے چلا جاؤں۔ لمبا سلام اور مختصر سلام میں بھی بزرگوں کا ذوق مختلف ہے، کوئی جلدی سلام کر کے گزر جاتے ہیں، کوئی دیر تک سلام کرتے ہیں۔ روزانہ 1 دفعہ، کم سے کم روزانہ 1 مرتبہ حاضری دینی چاہیے، اس لیے کہ پتہ نہیں دوبارہ موقع ملتا ہے نہیں ملتا ہے۔ اس طرح سے جب دن مدینہ منورہ میں گزر جائے، اب وہ آخری گھڑی آ کر کھڑی ہو جائے گی جس گھڑی آپ کی رخصتی ہوگی۔ یہ دن ایک بڑے حادثے سے کم نہیں ہوتا ایمان والے کے لیے کہ آج مدینہ میں چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے وہاں بھی لوگ دھاڑے مار مار کے روتے ہیں، فلائٹ میں بیٹھ کر کھڑکی سے نظر ڈال کے بھی رو رہے ہیں، آنسو نکل جاتے ہیں۔ یا اللہ، یہ مدینہ، دل اٹھ کے ثاقب گو چلا آیا ہوں اس کی بزم سے، اٹھ کے ثاقب گو چلا آیا ہوں اس کی بزم سے، دل کی تسکین کا مگر ساما اسی محفل میں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس سفر کو آسان فرماوے اور اللہ اس سفر کو بے انتہا قبول فرما۔ ابھی سے آپ سمجھ لو ہمارا سفر شروع ہو گیا۔ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں 2 چیزیں ملتی ہیں، آپ
دو باتیں خاص طور پر مانگتے تھے. جتنی دعائیں ہیں سب میں دیکھو دو باتیں ہیں. اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. آسانی اور قبولیت، آسانی اور قبولیت. حج کو آسان فرما، قبول فرما. طواف کو آسان فرما، قبول فرما. عمرے کو آسان فرما، قبول فرما. آسانی قبولیت. اگر آسان اس نے نہیں کیا، اللہ کی قسم بہت بھاری ہے، بہت مشکل ہے. اگر آسان نہیں کیا اس نے، آسان تو کر دیا لیکن قبول نہیں کیا، بیکار. تو آپ نے دو باتیں خاص مانگی. آج سے اس کو اپنی دعا میں شامل کر دو کہ اللہ تو نے قبول کیا ہے، تو اس کو آسان بھی کر، قبول بھی کر. آسان بھی فرما، قبول بھی فرما. یہ دو باتیں اپنی دعاؤں میں خاص شامل کر لو. اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے ہمارا نام اس فہرست میں لکھ دیا ہے. اور جو حضرات حج میں نہیں جا رہے ہیں وہ حاجیوں کی خدمت کریں. خدمت حاجیوں کی اتنا بڑا اجر اور اتنا بڑا ثواب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے سفر میں گئے، آپ جب طواف زیارت کے لیے آئے، طواف زیارت کے لیے، تو طواف زیارت میں کیا کیا؟ حضرت عباس کے ذمہ پانی پلانے کی خدمت کی. جب حضور تشریف لائے تو حضرت عباس ایک دم کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ تشریف لائے. ایک ڈول تھا بڑا جس میں سے سارے حاجی پانی پی رہے تھے. حضور بھی لینے لگے تو کہا یا رسول اللہ ایک 2 منٹ. فضل کو بھیجا، جاؤ بیٹا امی سے کہو پانی دے دو، زمزم کا پانی. گھر میں پانی لینے کے لیے گئے. حضور نے کہا کیوں پانی کس کے لیے منگوا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ پھر کہا یا رسول اللہ اس میں سب ہاتھ ڈالتے ہیں. آپ نے کہا نہیں وہ نہیں پیوں گا، میں یہی پیوں گا، یہی پیوں گا. اس کے بعد میں آپ نے ایک جملہ عجیب کہا. آپ نے کہا لولا ان تنزعوا، اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ تم سے چھینا جھپٹی کریں گے، تمہاری یہ خدمت تمہارے ہاتھ سے چھین لیں گے، تو میرا جی چاہتا ہے کہ یہ حج میں آنے والوں کی اور ان حاجیوں کو میں اپنے ہاتھ سے پلاتا ہوں. میں اپنے ہاتھ سے پانی بھر بھر کے ان کو پلاتا ہوں، اپنے ہاتھ سے بھر بھر کے پلاتا. لیکن اگر میں نے پلانا شروع کر دیا تو یہ خدمت عباس تمہارے ہاتھ میں رہے گی. پھر سب چھینا جھپٹی کریں گے کہ جب حضور نے پلایا ہم کیوں سعادت میں. بہت بڑی بات ہے. اس وقت میں 30-40 آدمی ماشاءاللہ آپ کی خدمت میں لگے ہوئے، کل سے لگے ہوئے برابر. پنڈال باندھنے سے لے کر سارا پانی لانے تک، کرسیاں لگانے تک، یہ سب لگے. تو ان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ کو اللہ نے حاجیوں کی خدمت کا موقع دیا. ان کے سب عملوں کے اندر آپ کا حصہ لگے گا. اور ہمارے لیے انہوں نے خدمت کی تو ہمارے ذمہ بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو کم سے کم، کوئی احسان ہمارے اوپر کرے تو کم سے کم اس کا بدلہ کہ اس کو دعا دے دیں. آپ حج میں جائیں گے، سلام پڑھیں گے، آپ حج میں جائیں گے، طواف کریں گے، دعائیں مانگیں گے، پہلی نظر پڑے گی بیت اللہ پر تو دعا کریں گے، اور موقع محل پر دعائیں کریں گے. تو ان سب کے لیے کہ اللہ ہمارے حج کے اس سفر میں جتنے لوگوں نے ساتھ دیا ہے، اس میں جتنے لوگ ہیں، مستورات کے اندر بھی ماشاءاللہ 30-35 بہنیں ہیں جو خدمت کر رہی ہیں، مستقل خدمت کر رہی ہے ہماری مستورات حجاج کی. اور یہاں مردوں میں بھی 35-40 ہیں. ان کے لیے بھی آپ کم سے کم دعا ضرور کریں، طواف کریں، دعا کریں. کرو گے انشاءاللہ کہ اللہ نے ان جتنے لوگوں کو خدمت کا موقع دیا ہے ان سب کی اللہ مغفرت فرما، ان کو اللہ حج نصیب فرما. اور میں نے یہ تجربے سے دیکھا ہے کہ حاجیوں کی خدمت دل سے جو کرتا ہے اللہ اس کو دیر سویر بلا لیتا ہے. کتنے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو خدمت کی وجہ سے پہنچ گئے، اللہ نے لے لیا ساتھ میں. کیونکہ خادم ساتھ میں ہی رکھا جاتا ہے، خادم ساتھ میں رکھا جاتا ہے. تو حاجیوں کی دل سے خدمت کرو. اور دل سے خدمت کیا ہے؟ سب سے بڑی حاجی کی خدمت کی اس کو حج سکھاؤ. یہ سب سے بڑی خدمت ہے. حاجیوں کو حج سکھاؤ، یہ سب سے بڑی خدمت ہے. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور محترم دینی ماں اور بہنوں، یہ مختصر طریقے پر میں نے سمجھا دیا آپ کو. حج، عمرہ، حج اور مدینہ شریف کی زیارت. عمرہ، حج اور مدینہ شریف کی زیارت. یہ جو کتاب ہے آپ کو دی جائے گی، آسان حج، بالکل اسی ترتیب سے اس میں لکھا ہوا ہے جیسے میں نے آپ کو سمجھایا، اسٹیپ بائی اسٹیپ، ترتیب وار. پہلے بھی میں نے بتایا کہ یہ کتاب اتنی آسان اور ترتیب وار اس لیے ہوئی کہ میں نے اس کو لکھا ہے ان لوگوں کو سامنے رکھ کر جو پان کے گلے پر بیٹھتے ہیں، جو چھوٹی سی دکان چلاتے ہیں، جو کلی ہے، حمال ہے،
جو ایک دم نیچے گریڈ کے مزدور ہیں، سیدھے سادے گاؤں دیہات اور کھیڑوں میں رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو سامنے رکھ کر کہ مجھے ان کو سمجھانا ہے، یہ حج کیسے سمجھیں گے، عمرہ کیسے سمجھیں گے، اونچے لیول کے لوگوں کو نہیں سمجھانا ہے، ان کو سمجھانا ہے، ان کو سامنے رکھ کر میں نے لکھا ہے، تو ایک دم آسان انداز میں بھی ہو گئی اور ترتیب وار ہو گئی، اور 15 سے 20 ہزار کتابیں حج کے موقع پر الحمدللہ یہ کتابیں جاتی ہیں، اور اردو، ہندی، گجراتی، انگلش لینگویج میں، اور انگلش ٹرانسلیٹریشن، موبائل والی انگلش، واٹس ایپ والی انگلش، کہ اردو کے الفاظ انگلش کے ہیں، زبان اردو ہے، اس طرح کی انگلش میں بھی کتاب ہے، لینگویج میں بھی ہے، گجراتی میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ اور ابھی میرا کلکتہ کا سفر تھا تو کلکتے والوں نے کتاب دیکھی، بہت پسند کی، اور انہوں نے کہا مجھے ہمیں اجازت دو، ہم بنگلہ زبان میں بناتے ہیں، تو وہ بھی تقریباً تیار ہو گئی ہے۔ ان کا فون آیا کہ وہ ہم کتاب بنا کر اس کو چھاپیں گے، اور اچھی لگی، تو الحمدللہ یہ مختلف زبانوں میں چلتی ہے۔ تو اس کو اگر آپ اچھی طرح دیکھو گے تو ایک دم ترتیب وار ہے، ترتیب وار۔ اس کے علاوہ میں نے بتایا کہ ایپ بھی بنایا ہے ہم نے، اور ایپ تو ایک دم آسان انداز میں، اور اتنا آسان اور ترتیب وار کہ ایپ کے اوپر فہرست بھی ہے کہ بھئی عمرہ کیا ہے، عمرے میں صحیح کیا ہے، الگ کیسے، طواف کیسے، طواف کیسے، واجب الطواف نماز کیا ہے، اس طرح کی سب فہرست ہے، اور اس کے اوپر آپ کلک کرو، اس کے اوپر ٹچ کرو تو وہ آ جائے گا، اور اس میں پورے ویڈیو کے ساتھ دکھائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کے ساتھ اس کے اندر پڑھنے کا بھی آپشن ہے، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں، سننا چاہتے ہیں سن بھی سکتے ہیں۔ اس طرح سے اگر ابھی سے ہم تیاری کریں گے تو انشاءاللہ یہ حج کا سفر اللہ ہمارا نورانی بنائیں گے، برکت والا بنائیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، کرو گے انشاءاللہ؟ بس اب ہمارا پروگرام ختم ہو رہا ہے، اور تھوڑی دیر آپ بیٹھیں گے، پھر دعا پر ختم کر دیں گے، اور کھانے کا بھی انتظام ہے، سارے حاجیوں کا کھانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے، سب یہاں سے کھانا کھا کر جائیں گے۔